اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے انہیں ماذا انزل ربکم کہ کیا کچھ اتارا تمہارے رب نے، قالو تو وہ کہنے لگتے ہیں اساطیر الاولین کہ کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، لیحملوا اس لیے کہ تاکہ وہ اٹھائیں اوزارہم کاملتاً اپنا بوجھ پورا یوم القیامہ قیامت کے دن، ومن اوزار الذین اور ان لوگوں کا بوجھ بھی یضلونہم جن کو یہ گمراہ کرتے رہے بغیر علم بغیر علم دلیل کے، الا ساء ما یزرون سنو برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائیں گے، قد مکر الذین تحقیق منصوبہ بندی کی ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، فات اللہ بنیانہم پس آیا اللہ کا حکم ان کی عمارت تعمیر پر، من القواعد اس کی بنیادوں پر، فخر علیہم السقف پس گر پڑی ان پہ چھت، من فوقہم ان کے اوپر سے، واتاہم العذاب اور آیا ان پہ عذاب، من حیث لا یشعرون جہاں سے وہ سمجھ ہی نہ رکھتے تھے، ثم یوم القیامہ پھر قیامت کے دن، یخزیہم اللہ ان کو رسوا کریں گے، ویقول اور کہیں گے این شرکائی کہاں ہیں میرے شریک، الذین کنتم تشاقون فیہم وہ جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے یا مخالفت کرتے تھے، قال الذین تو کہیں گے وہ لوگ اوتوا العلم جن علم دیا گیا، ان الخزي اليوم بے شک رسوائی آج کے دن کی، والسوء اور برائی علی الکافرین کافروں پر ہوگی۔ گزشتہ آیات میں اللہ جل شانہ نے شرک کرنے والے لوگوں کی مذمت کی اور ان کے عقیدہ شرکیہ کا رد کیا، تو مزید ایسے لوگوں کا ہی بیان ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ کہ جب ان لوگوں سے یہ کہا جاتا کہ اللہ نے کیا آسمان سے وحی بھیجی ہے، اس کی تعلیمات کیا ہیں، اور یہ جو پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کتاب پیش کر رہے ہیں اس کے مضامین کیا ہیں، تم اس کو پڑھتے ہو، کیا اس کی حقیقت ہے؟
تو وہ اس قرآن کے بارے میں یہ کہتے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ ایک کہانیوں کی کتاب ہے، پرانے زمانے کے قصے اس میں بیان کیے جاتے ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے جو اہل مکہ اور مشرکین تھے ان کا قول نقل کیا ہے کہ وہ آپس میں جب ایک دوسرے سے پوچھتے یا دور دراز کے علاقوں کے جو احوال لینے کے لیے مکہ میں آتے اور اہل مکہ سے آ کے پوچھتے، دریافت کرتے کہ ہم نے سنا ہے تمہارے میں ایک نبی ہوئے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اپنے اوپر آسمانی وحی کے نزول کا دعویٰ رکھتے ہیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ ان کے پاس کیا وحی آتی ہے؟ تو اس کے بارے میں آگے سے وہ کہتے کہ وہ کوئی کتاب نہیں ہے، نہ کوئی معقول کوئی وحی ہے، بس وہ قصے اور کہانیاں اس میں بیان کیے جاتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں ہیں کہانیاں، قصے، فقصص القصص لعلہم یتفکرون، فرمایا کہ پہلی قوموں کے قصے آپ ان پہ بیان کریں، لیکن وہ قصے کہانیاں تفریح کے لیے نہیں، جیسے عام طور پہ انسان کہانیاں بناتے ہیں، سناتے ہیں، تو ان سے مقصود تفریح ہوتا ہے یا وقت گزاری ہوتا ہے۔ تو قرآن صرف تفریح کے واقعات نہیں بیان کرتا، بلکہ یہ نصیحت کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے سبق آموز اس میں واقعات ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں کوئی واقعہ بالترتیب تفصیل سے نہیں ہے، سوائے ایک آدھ، جیسے حضرت یوسف کا واقعہ ہے، وہ صرف ترتیب سے اللہ نے ایک ہی جگہ پہ بیان کیا۔ اس کے علاوہ جتنے سابقہ قوموں کے واقعات ہیں، کسی ایک جگہ پورا واقعہ نہیں ہے، ایک مقام پہ اس مضمون کے موافق اس واقعے کا کچھ حصہ ہے، اللہ نے اس کو اتنا ہی بیان کیا، اور پھر کسی اور جگہ پہ اس کا کچھ دوسرا حصہ اس موقع کی مناسبت سے تعلق رکھتا ہے، اس کو بیان کر دیا۔ کہ واقعات بیان کرنا مقصود نہیں، بلکہ ان واقعات سے لوگوں کو عبرت دلانا، لوگوں کو سبق دینا اور نصیحت دلانا مقصود ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس قرآن کے بارے میں یہ استخفاف برتتے ہیں، اس کو اپنے لیے ہلکا معاملہ سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں، یہ تو اللہ کی وحی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان لوگوں سے، ماذا انزل ربکم، کہ کیا چیز اتاری تمہارے رب نے، تو جواب میں کہتے ہیں قالو، تو وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین۔ اساطیر یہ اسطور کی جمع ہے، اور اسطور کہتے ہیں پرانے لوگوں کے تذکرے کو، گزشتہ واقعات کو اسطور کہا جاتا ہے، اور اسی سے لفظ سطر ہے، سطر کے معنی لائن کے ہوتے ہیں، الفاظ کی لائن ہو، حروف کی لائن ہو، یا انسانوں کی لائن ہو، یا درختوں کی لائن ہو، اس کو سطر کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم عام طور پہ الفاظ کی لائن کو ہم سطر بولتے ہیں، اسی طرح درختوں کی لائن قطار، اس کو بھی سطر کہا جاتا ہے۔ انسانوں کی ہو تو انسانوں کی لائن یعنی پچھلے لوگوں کا ذکر جو ایک ترتیب سے ہو، اس کے اوپر بھی یہ اساطیر کا لفظ کہانی کے طور پہ بولا جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ اس کو کہانی کہتے ہیں، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا ان کے قرآن کو نظر انداز کرنے کا، کہ یہ تاکہ اٹھائیں اوزارہم، اوزار وزر کی جمع ہے، وزر کے معنی بوجھ کے ہوتے ہیں، اسی وزر کے لفظ سے وزیر کا لفظ ہے، وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے کو۔ یہ وزارت کا جو منصب ہے یہ بڑا ذمہ داری کا منصب ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو لوگوں کی خدمت کا بوجھ اٹھانے والا ہے اس کو وزیر کہا جاتا ہے، نہ یہ کہ جو لوگوں کی جیبیں خالی کر کے لے جائے اور چور بازاری کرے، اس کو وزیر نہیں کہتے۔ وزیر تو عوام کی خدمت کا بوجھ اٹھانے والا، وہ وزیر ہے۔
تو اوزارہم تاکہ وہ اٹھائیں اپنے وزن اپنے بوجھ کاملتاً پورے اعمال کے یوم القیامہ قیامت کے دن ومن اوزار الذین اور ان لوگوں کے بوجھ بھی الذین یضلونہم جن کو انہوں نے گمراہ کیا جو ان کے کہنے پہ گمراہ ہوئے ان کا بوجھ بھی ان کے سر ہوگا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جو آدمی نیکی کی رہنمائی لوگوں کو کرتا ہے، نیکی کا راستہ لوگوں کو بتاتا ہے، تو جتنے لوگ اس کو دیکھ کر اس کی رہنمائی پر اس کے بتلانے پر نیک کام کریں گے، سب کو اللہ ان کی نیکی کا ان کو بھی پورا اجر دیں گے اور اس کی رہنمائی کرنے والے کو بھی اللہ اپنے خزانے سے پورا اجر عطا کریں گے. اور جو کسی برائی کا راستہ لوگوں کو دکھائے، کسی بری راہ پر چلائے یا کوئی برا کام اس کی بنیاد ڈال دے اور اس کو دیکھ کر کے لوگ اس بدی پہ چلیں، تو جتنا گناہ ان کرنے والوں کو ہوگا، بدی کرنے والوں، برائی کرنے والوں، گناہ کرنے والوں کو جتنا گناہ اور سزا ہوگی، اسی کے بقدر اس شخص کو بھی سزا ان کے گناہ کی ملے گی جس نے ان کو اس لائن پہ لگایا تھا اور اس راستے پہ لگایا تھا، اور اس نے جو ان کو راستہ دکھایا اس بدی کا. اس لیے فرمایا کہ اچھائی کی تلقین کرو، اچھائی کی ریت بناؤ، لوگوں کو کوئی ایسا اچھا عمل دکھاؤ کہ تمہیں دیکھ کے لوگ بھی اچھائی کرنے پہ لگ جائیں. برائی کی ریت نہ ڈالو، برائی کا راستہ لوگوں کو نہ دکھاؤ کہ انسان نیکی اور بدی میں سب کا حصہ دار ہوتا ہے. تو ان لوگوں نے اوروں کو گمراہ کیا تو ان کی گمراہی کا بوجھ بھی ان پہ آئے گا جو رہنمائی کرنے والے تھے گمراہی کی بغیر علم، تو انہوں نے ان کو گمراہ کیا بغیر دلیل کے. الا ساء ما یزرون، خوب سن لو، ساء ما یزرون، برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائیں گے قیامت کو. قد مکر الذین من قبلہم، تحقیق تدبیریں کی، منصوبہ بندی کی ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، پس آیا اللہ ان کی عمارت اور ان کی تعمیر پر، یعنی اللہ کا حکم آیا بنیانہم ان کی عمارت پر، من القواعد اس کی جڑوں پر، فخر علیہم السقف، پس وہ گر پڑی ان کے اوپر چھت، من فوقہم ان کے اوپر سے. یعنی لوگوں نے اللہ کے دین اور اللہ کے نبی کے خلاف چال بازیاں کی، منصوبہ بندی کی، اس دین اسلام کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے، اور اس کے خلاف اپنی پالیسیوں اور منصوبہ سازیوں کی عمارتیں کھڑی کی، بند باندھے، لیکن اللہ نے ان کی منصوبہ کی عمارتوں کو، ان کے بند کو توڑ دیا، ختم کر دیا، اور اللہ نے اسلام کو آگے بڑھایا، اس کو پھیلایا. ایک اس کا مفہوم یہ ہے، اور دوسری اس کی تفسیر، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ بنیاد جو عمارت کا کہا کہ اللہ کا حکم عمارت پہ آیا، اس کی بنیادوں پہ آیا، اور اس کو اللہ نے انہی لوگوں کے اوپر گرا دیا، اس سے حقیقی عمارت مراد ہے. اور وہ عمارت، اس کا ذکر جو ہے وہ نمرود کے ہاں ملتا ہے. بابل شہر تھا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، عراق کے علاقے میں یہ جگہ ہے. تو اس وقت وہاں کے بادشاہ کو نمرود کہا جاتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے ٹکراؤ پیدا کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے سزا دینا چاہی، اور اس کے لیے اس نے ایک بڑا محل تیار کیا. قرآن کریم میں اس کا ذکر دوسرے مقام پہ غالباً 20ویں پارے میں اس کا ذکر آتا ہے. اس نے اپنے وزیر کو کہا کہ اجعل صرحا لعلی اطلع الى الہ
نہیں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اس میں، وہ نمرود کے واقعے میں اس کا ذکر، عمارت کا ذکر آتا ہے ایک جگہ۔ تو اس نے ایک بہت بڑی بلڈنگ کھڑی کی، اور اس زمانے میں کم و بیش جو تفاسیر میں لکھا ہے کہ 15,000 ہاتھ بلندی تھی اس عمارت کی، یعنی 2 فرسخ جو کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں، 2 کو اس کی بلندی تھی اس عمارت کی۔ اور آگ جلا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا، اور اس عمارت پہ چڑھ کے وہ نظارہ کرنے لگا کہ ابراہیم اب جلتا ہے تو کیسے جلتا ہے۔ وہ عمارت اس نے کھڑی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تماشا بنانے کے لیے، چونکہ وہ جو آگ کا چیخا تیار کیا تھا وہ بھی بہت بلندی پہ تھا، اس لیے اس نے بلند و بالا عمارت تعمیر کروائی تھی، اور اس کا وہ بڑا محل تھا۔ تو جب انہوں نے ایسا عمل کیا تو اللہ جل شانہ نے اس عمارت کو گرا دیا، اور انہی لوگوں کے اوپر وہ عمارت گری، اور ان کو اللہ نے اسی عمارت کے اندر تباہ اور برباد کر دیا۔ تو انہوں نے منصوبہ بندی کی، مکر الذین من قبل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ کے نبی کو اور ان کے لائے ہوئے دین کو ختم کرنے کے لیے۔ تو فات اللہ بنیانہم، اللہ کا حکم اس عمارت پر من القواعد، اس کی بنیادوں پر آیا، فخر علیہم السقف، پس گر پڑی وہ عمارت، اس کا چھت ان کے اوپر، من فوقہم، ان کے اوپر سے، واتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، وہ اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ تو آیا ان کے اوپر عذاب من حیث، ایسی جگہ سے، لا یشعرون، جہاں سے آنے کا انہیں شعور سمجھ ہی نہیں تھی۔ ثم یوم القیامت یخزیم، یہ تو دنیا کا عذاب، اور پھر قیامت کے دن اللہ ان کو رسوا کریں گے۔ ویقول، اور اللہ کہیں گے، این شرکائی، کہاں ہیں میرے وہ شریک، وہ جو تم نے دنیا میں میرے حصے دار بنائے تھے، میرے مقابل حاجت روا اور مشکل کشا بنائے تھے، وہ آج کہاں ہیں؟ الذین کنتم تشاقون فیہم، وہ جن کے بارے میں تم لوگوں سے جھگڑتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر اور ان کی اتباع میں جو دین کی دعوت دینے والے تھے وہ توحید کی دعوت دیتے، اور تم اور اللہ کے ساتھ شریک بنا کر ان سے لڑتے اور جھگڑتے تھے، آج وہ شریک کدھر لاؤ۔ قال الذین اوتوا العلم، تو کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا، اللہ کے پیغمبر یا فرشتے یا ایمان والے، ان الخزي اليوم، کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے دنیا میں ہمیں ہدایت کی راہ دی، اپنی راہ کی رہنمائی اللہ نے دی، اور ہم ہدایت پر رہے، سیدھی راہ پر رہے، اور یہ لوگ اس راہ سے ہٹ گئے، اس لیے ان الخزي اليوم، بے شک آج کے دن کی رسوائی، والسوء، اور آج کے دن کی برائی یعنی عذاب، علی الکافرین، یہ کافروں پر ہوگا، اللہ کی سخت پکڑ ان لوگوں پہ ہوگی۔ اور کافر کون ہے؟ آگے آیت کے اگلے حصے میں ان کا ذکر انشاءاللہ۔